बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना ISL 202 का क्विज नंबर 1 करेंगे। आज के क्विज में मैं आप लोगों को 100 MCQs बताऊंगी। जब आप लोगों का मिड टर्म होगा तो आप लोगों ने क्विज 1, क्विज 2 और क्विज 3 की वीडियोस को देख के फिर आप लोगों ने जाना है। इस्लामियात का जो पेपर होता है वो MCQs बेस होता है। आज की जो हमारी वीडियो है क्विज नंबर 1, इसमें मैं आप लोगों को 100 MCQs बताऊंगी। जो क्विज नंबर 2 होगा उसमें भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को 100 ही MCQs बताऊंगी, और जो क्विज नंबर 3 होगा उसमें भी आप लोगों को 100 MCQs ही बताऊंगी। अगर आप इन तीनों वीडियोस को कर लेते तो आपके 300 MCQs प्रिपेयर होंगे। इसके अलावा जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट है हमारे चैनल पे हालिम स्टडी इनसाइट्स पे, उसमें मैं जितना कुछ भी आपको बताती हूँ वो सारे आप लोगों के MCQs ही होते हैं। आप अगर लेक्चर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें तो आप लोगों के आधे से ज़्यादा MCQs उधर से कवर हो जाएंगे, और फिर उसके बाद जब आप क्विज़ेस वीडियोस देखेंगे तो आधे आपके जो MCQs है वो इधर से कवर हो जाएंगे। आपका जो मिड टर्म होगा वो 100% इन्हीं लेक्चर्स में से और इन्हीं MCQs में से ही आएगा। तो आप शॉर्ट लेक्चर्स को भी मजीद जो है वो ज़रूर फॉलो करें। हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। जिन बच्चों ने स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना है तो चैनल के होम पेज पे जाएं, वहां से फर्स्ट वीडियो को देखें और उसके मुताबिक आप हमारे स्टडी ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स न्यू हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल के होम पेज पे एक बार जाएं, वहां पे प्लेलिस्ट के ऑप्शंस में जाके तमाम की तमाम प्लेलिस्ट को एक दफ़ा एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अपलोडेड हैं। ENG 101 के अपलोडेड हैं, SOC 101 के अपडेटेड लेक्चर्स हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं। ECO 401 के लेक्चर्स और किसी भी यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे चैनल हालिम स्टडी इनसाइट्स पे वो भी कंप्लीट अवेलेबल हैं। आप उनको भी ले सकते हैं, उनकी भी क्विज़ेस वीडियोस वगैरह भी अपलोडेड हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की क्विज़ेस वीडियोस वगैरह भी साथ साथ अपलोडेड हैं। साइकोलॉजी के काफ़ी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अपलोडेड हैं, सेमेस्टर नंबर 1 के, 2 के, 3 के। इससे हट के भी, साइकोलॉजी से हट के भी बहुत सारे ऐसे स्टडी प्रोग्राम्स हैं जिनके लेक्चर्स सारे के सारे अपलोडेड हैं और साथ साथ अपलोड हो भी रहे हैं। काफ़ी सारी सीरीज हमारी साथ साथ भी चल रही हैं। तो आप एक दफ़ा चैनल को लाजमी एक्सप्लोर कर लें, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आइंदा जब भी कोई असाइनमेंट, क्विज़ेज या GDPs की वीडियो आएंगी तो आपको फौरन से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहला हमारा MCQs है, विच बुक इज द सेकेंड वन रिवील्ड? कौन सी किताब है जो दूसरे नंबर पर नाजिल हुई थी? तो वो ज़बूर है। सबसे पहले तौरात नाजिल हुई थी, फिर उसके बाद ज़बूर नाजिल हुई थी, फिर उसके बाद इंजील, और फिर उसके बाद कुरान मजीद यानी कि आखिर में नाजिल हुई थी। अब हम लोग आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ उशर ऑन रेन फेड लैंड? बारिश के पानी से जो ज़मीन सैराब की जाती है उसमें फिर आपको वो जो आपकी जो भी फसलें वगैरह होती हैं उस पर उशर कितनी प्रोपोर्शन, कितने तनासुब में दिया जाता है? तो वो 10% दिया जाता है। ये यहाँ पे दो तरह के MCQs बनते हैं। एक वो है कि जो बारिश के पानी से जो ज़मीन सैराब होती है उस पर 10% उशर दिया जाता है, और जो होती है आपाशी के थ्रू, यानी कि फसल, ये जो नहरों के पानी से जो जिस ज़मीन को सैराब किया जाता है उस जमीन पे 20वां हिस्सा जो है यानी कि 20% जो है वो प्रोपोर्शन दिया जाता है उशर का। तो ये दो तरह के MCQs हैं, आपने अपने माइंड में लाजमी रखने हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ उशर ऑन द लैंड इरिगेटेड विद रेन? ये 1/10% है। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। उशर 10वां हिस्सा होता है जिस जमीन पे बारिश का पानी इरिगेट करता है। When did the obligation of zakat become mandatory for Muslims? ज़कात मुसलमानों पर कब लाजिम करती गई थी? तो वो 2 हिजरी है। अच्छा, यहाँ पे भी आप लोगों के दो तरह के MCQs होते हैं, आप इनको नोट डाउन कर लें। ज़कात 2 हिजरी को फर्ज की गई थी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट 9 हिजरी को किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों MCQs आपने अच्छे से याद करने हैं। ज़कात मैंडेटरी यानी कि फर्ज कब की गई? 2 हिजरी को, लेकिन इम्प्लीमेंट कब की गई थी? 9 हिजरी को इम्प्लीमेंट की गई थी। आगे चलते हैं। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात? ज़कात का लिटरल मीनिंग होता है किसी चीज को पाक कर देना, किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को ज्यादा ग्रो अप करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो टू इंक्रीज, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं। विच बिलीव अमंग द फॉलोइंग प्रमोट्स द एडॉप्शन ऑफ ह्यूमिलिटी एंड मोडेस्टी? कौन सा अकीदा है जिसके मुताबिक इंसान के अंदर इज्जो इनकसारी पैदा होती है? तो इज्जो इनकसारी पैदा होती है जब इंसान को ये यकीन होता है कि अल्लाह ताला सिर्फ एक है। और ये क्यों पैदा होती है मैं आप लोगों को लेक्चर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो बिलीव इन द वननेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक शरिया इज? हमारी जो इस्लामी जो शरीयत है उसकी बुनियाद किस पे है? लॉज ऑफ नेचर, कुदरत के कानूनों के मुताबिक हमारा दीन इस्लाम रखा गया है। तो लॉज ऑफ नेचर इसका राइट आंसर है। ये बहुत ज्यादा आप लोगों का
MCQs آتا ہے. اور یہ میں لیکچرز میں بھی یہ سارے جو MCQs ہیں نا یہ آلریڈی بھی سارے لیکچرز میں مینشن کر چکی ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے MCQs آتے ہیں. تو یہ پروف دیکھ لیں کہ واقعی میں جو لیکچرز میں نے کیے ہوئے مینشن وہ سارے یہی ہیں. Which of the following terms best describe how some religions define separation from material players? ایک مذہب کو جو دوسری جو دنیاوی جو خوشیاں ہوتی ہیں ان سے الگ کرنے کو کہا جاتا ہے ایسٹرسزم یا مناسٹرزم. ٹھیک ہے, مناسٹرزم یا ایسٹرسزم یہ دو طرح کے لفظ ہیں جو آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے. یہ بھی میں آپ لوگوں کو لیکچرز کے MCQs میں بتا چکی ہوں. In reference to the following verse, what should be the reaction of the believer after getting news from a wicked person? اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ جب کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو تم سب سے پہلے اس کو ویریفائی کر لو. تم سب سے پہلے اس کو اس کی جو ہے نا یہ پتا کروا لو کہ وہ واقعی میں سچ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا. یہ سورۃ الحجرات کے جو لیکچرز ہیں ان کے اندر یہ چیز موجود ہے, تو وہاں پہ ہم مزید لیکچرز میں بھی آپ لوگ آگے پڑھیں گے اگر تو آپ لوگوں نے ابھی تک وہ والے لیکچرز نہیں لیے ہوئے. تو ویریفائی اٹ جو ہے نا یہ اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. Which is one of the duties assigned to the angels among the following options? ملائکہ یعنی کہ فرشتوں کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہے؟ تو فرشتوں کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان تک الہام لے کے وحی لے کے آتے ہیں. ریویلیشن وحی کو بولتے ہیں. تو وحی لے کے آنا اور اس کو سکھانا یہ فرشتوں کا کام ہوتا ہے. تو یہ ٹو ٹیچ ریویلیشن یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. The definition of علم تفسیر is, علم تفسیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن تفسیر جس میں ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو صحیح واضح انداز میں سمجھنے کے لیے ہم لوگ اس کو ایکسپلین کر سکیں, ہم اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھ سکیں, اس کو ہم لوگ انٹرپریٹ کر سکیں. تو اس کا فرسٹ آپشن جو ہے نا یہ اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. ایلیوسیڈیشن, ایکسپلینیشن, انٹرپریٹیشن, کنٹیکسٹ اور کمنٹری فار اے کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن. In the following verse, how many surahs were demanded from believers to prove their claim? یہاں پہ جو یہ ہمیں آیت بتائی کہ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سورہ قل فأتوا بعشر سور. اچھا یہاں پہ لفظ استعمال ہوا بے عشرن. ٹھیک ہے, عشر کا مطلب ہوتا ہے 10. ٹھیک ہے, عشرہ 10 کو بولتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے یہی پوچھا کہ کتنی صورتوں کی ڈیمانڈ کی گئی ہے ڈس بلیور سے یعنی کہ منکرین اسلام سے. تو 10 صورتوں کی ڈیمانڈ کی گئی تھی. تو 10 جو ہے نا یہ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. ہاؤ مینی مسلمس پارٹیسپیٹڈ ان دا بیٹل آف بدر, جنگ بدر میں 313 مسلمانوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو 313 313 یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. What is the name of the day when all human beings will appear in the court of Allah Almighty? اس دن کا نام کیا ہے جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں تمام انسان دوبارہ سے حاضر کیے جائیں گے؟ تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈے آف ریسریکشن. ڈے آف ریسریکشن یہاں پہ اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے یعنی کہ یوم آخرت. The angel came to the holy prophet in the form of حضرت جبرائیل علیہ السلام. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے تو وہ حضرت دیا قلبی کے صورت میں آتے تھے. تو حضرت دیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. The term عقیدہ is an dash word, یہ عربک ورڈ ہے. عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے. یہاں پہ آپ لوگوں کے یہ 3 طرح کے MCQs آتے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ عقیدہ کس زبان کا لفظ ہے, تو اس کا ہوتا ہے عربک زبان کا لفظ ہے. اس کے بعد دوسرا آپ کا MCQ آتا ہے کہ عقیدہ کون سے روٹ ورڈ سے ڈیرائیو کیا گیا ہے, تو اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے عقد. ٹھیک ہے, عقد. اور اس کے علاوہ تیسرا آپ کا MCQ آتا ہے کہ عقد کے معنی کیا ہوتے ہیں, تو اس کے معنی ہوتے ہیں گرہ لگانا, کسی چیز کو باندھ دینا, ٹائی کر دینا, نوٹ کر دینا. تو یہ 3 طرح کے MCQs آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں. واٹ از اے رول اسائنڈ ٹو کرامن کاتبین, کرامن کاتبین کا کیا رول ہوتا ہے؟ ان کا یہی رول ہوتا ہے کہ وہ ہماری اچھی اور بری تمام تر حرکتوں کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. جو ہمارے دائیں اور بائیں کندھے کے جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ کرامن کاتبین بولتے ہیں. ٹو وچ نیشن واز حضرت اسماعیل علیہ السلام سینڈ, حضرت اسماعیل علیہ السلام جرہم کے لوگوں کی طرف آئے تھے اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے. تو دا پیپل آف جرہم بالکل اس کا رائٹ آنسر ہے. In the era of the holy prophet peace be upon him, the Persian people used to worship. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فارس کے لوگوں نے جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تب تک وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. یہاں پہ بھی آپ کے 2 طرح کے MCQs آتے ہیں. ایک تو پرشین پیپل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کس چیز کی پوجا کیا کرتے تھے, تو وہ فائر یعنی کہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. دوسرا سوال آتا ہے روم کے لوگوں کے بارے میں. تو جو رومی تھے وہ کرسچینز تھے, وہ عیسائی تھے, تو وہ عیسائیت کو فالو کیا کرتے تھے. On which of the following persons is the prayer obligatory? نماز کن لوگوں پر فرض ہے؟ تو نماز تمام مسلمانوں پر فرض ہے. all Muslims اس کا رائٹ آنسر ہے.
ड्यूरिंग हज द सई इज परफॉर्म्ड एट, हज के दौरान सई कहाँ की जाती है? तो सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की जाती है। तो सफ़ा और मरवा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हज का जो चैप्टर था जो मैंने आप लोगों को लेक्चर कन्वे किया उसमें मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे एमसीक्यूज बताए थे, वो सारे इंपॉर्टेंट है, वो आपके काफ़ी आते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये कहते हैं कि जस्ट हम लोग एमसीक्यूज की वीडियोस को देख लेंगे तो हमारा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपको लेक्चर्स लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द होली कुरान नो वर्च्यू इज एक्सेप्टेबल विदाउट एडॉप्टिंग द डैश, कुरान पाक के मुताबिक कोई नेकी तब तक काबिल कबूल नहीं है जब तक इस्लाम को अडॉप्ट ना किया जाए। तो विदाउट अडॉप्टिंग द इस्लाम इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हाउ मेनी मुस्लिम्स पार्टिसिपेट इन द बैटल ऑफ बदर, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, 313 मुसलमानों ने शिरकत की। फेमस रिवील बुक्स आर, जो मशहूर 4 आसमानी किताबें हैं वो कौन सी, वो कितनी है? वो 4 हैं, 4 ही है ना, उनकी तादाद पूछी गई है। व्हाट इज द कंग्रीगेशंस मेन पॉइंट ऑफ प्रेयर फोकस, नमाज जब आप लोग पढ़ते हैं तो आपका मेन फोकस क्या होता है? सेल्फ इंडल्जेंस, आपने खुद को नमाज के अंदर इंडल्ज करना होता है, तो सेल्फ इंडल्जेंस यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इन द फर्स्ट रेवलेशन, यानी कि सबसे पहली दफा जब वही नाजिल हुई थी, जब कुरान पाक नाजिल किया जो है ना वो शुरू हुआ था, तो 5 आयात कुरान पाक की नाजिल की गई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो वो किस सूरत की थी? तो वो थी सूरह अल अलग की। सूरह अलग की 5 जो वर्सेस हैं, जो आयात हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले नाजिल की गई थी। A renowned verse for mentioning the 5 branches of Islam is, कुरान पाक में एक आयत है जिसमें इस्लाम के तमाम जितने भी 5 पिलर्स हैं उनको बयान किया गया है। उस आयत को आयतुल बिर बोला जाता है, ठीक है। आयतुल बिर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फर्स्ट डॉक्ट्राइन ऑफ द बिलीफ इन इस्लाम इज, सबसे पहला अकीदा इस्लाम में कौन सा होता है? अकीदा तौहीद, यानी कि आपने अल्लाह ताला के एक होने का यकीन करना होता है। पहला पिलर कौन सा होता है? कलमा होता है ना। अगर हम लोग अकीदे वो 5 अकीदे पढ़ें तो सबसे पहला कलमा होता है। तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई शरीक नहीं है अल्लाह ताला का। तो हम सबसे पहले वननेस की बात करते हैं, तौहीद की बात करते हैं। द वर्ड मलाइका इज डिराइव्ड फ्रॉम मलक, मलाइका जो है ना लफ्ज कौन से मलाइका कौन से लफ्ज से निकाला गया है? मलक से निकाला गया है। और दूसरा आपका इसका एमसीक्यू ये भी आता है कि मलक का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है मैसेंजर, यानी कि कासिद, पैगाम पहुंचाने वाला। विच इज द स्पेसिफाइड लोकेशन फॉर वियरिंग एहराम अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस, जब हज करने जाते हैं तो एहराम एक खास मकाम पे जाके बांधा जाता है, उस मकाम को बोलते हैं मीकात। मीकात की जो जगह है, मीकात, वहां पे जाके एहराम बांधा जाता है, तो मीकात इसका बिल्कुल राइट आंसर है। व्हाट इज द नेम ऑफ अल्लामा ज़मख़शरी तफसीर, अल्लामा ज़मख़शरी की जो तफसीर है उसका नाम है तफसीर अल कशाफ, ठीक है। तफसीर अल कशाफ ये इसका राइट आंसर है। हाउ डिड हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिएक्ट अपॉन हियरिंग 2 पीपल टॉकिंग लाउडली इन मस्जिद नबवी, जब 2 लोग मस्जिद नबवी में बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहे थे तो नबी करीम हजरत उमर ने कैसे रिएक्ट किया था? तो हजरत उमर ने उनको पहले वार्निंग दी थी और उनको सजा नहीं दी थी, तो ही वार्न एंड लेफ्ट देम अनपनिश्ड, ये वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर है। द अरेबिक वर्ड इबादत इज डिराइव फ्रॉम अब्द, इबादत कौन से अरेबिक वर्ड से निकला है? अब्द से निकला है। और अब्द का मतलब भी आपसे पूछा जाता है बाज़ दफ़ा एमसीक्यूज में, तो अब्द का मतलब होता है सर्वेंट, ठीक है, यानी कि गुलाम। उसके बाद ये 2 तरह के एमसीक्यूज हैं जो कि आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं। और ये भी पूछा जाता है कि इबादत किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो वो अरेबिक ज़बान का लफ्ज़ है। तो ये 2-3 एमसीक्यूज तो सिर्फ एक इस एमसीक्यूज में से हो जाते हैं। प्रियोर टू इस्लाम पर्शियन यूज्ड टू वर्शिप, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि जो पर्शियंस थे, फारिस के जो लोग थे, वो की पूजा किया करते थे। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ तफसीर, तफसीर का लिटरल मीनिंग होता है किसी चीज को खोल के बयान कर देना, क्लियर कर देना किसी चीज को। तो टू अनफोल्ड यानी कि खोलना, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, टू अनफोल्ड। इन इस्लामिक थियोलॉजी हु इज रिगार्डेड एज द क्रिएटर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स अमंग द फॉलोइंग, इस्लाम के मुताबिक पूरी दुनिया को बनाने वाले कौन है? क्रिएटर कौन है? अल्लाह अलमाइटी। तो ये इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज द ओरिजिन ऑफ टर्म नमाज, नमाज किस जबान से अखज किया गया है? नमाज अखज किया गया है पर्शियन से। यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरह के आपके 4 एमसीक्यूज आते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपका एमसीक्यूज आता है कि नमाज किस जबान का लफ्ज है? तो नमाज फारसी जबान का लफ्ज है। दूसरा आपका आता है एमसीक्यूज के नमाज की मतलब क्या है? तो नमाज का मतलब होता है टू बो, यानी कि झुक जाना, ठीक है। टू बो, झुक जाना। नमाज का मतलब क्या होता है? झुक जाना। अच्छा, तीसरा आपका एमसीक्यूज आता है सलात किस जबान का लफ्ज है? तो सलात अरबी जबान का लफ्ज है,
ٹھیک ہے. نماز کے لیے عربی میں لفظ صلاۃ استعمال کیا جاتا ہے. نماز فارسی کا لفظ ہے لیکن صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے. نماز کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا, لیکن جو صلاۃ ہوتا ہے نا, صلاۃ کا لفظ ہوتا ہے ٹو پرے, یعنی کہ دعا کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ 4 MCQs ہیں جو کہ آپ لوگوں کو بہت امپورٹنٹ ہیں, آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونے چاہیے. آگے ہم چلتے ہیں. دا گارڈین اینجل آف پیراڈائز از, جنت کے جو فرشتے ہیں وہ ہے رضوان. یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے. یہاں پہ بھی آپ لوگوں کے 4 طرح کے MCQs آتے ہیں. جنت کے فرشتے کا نام کیا ہے؟ رضوان. جہنم کے فرشتے کا جو گارڈین اینجل ہیں ان کا نام کیا ہے؟ مالک. ٹھیک ہے, جہنم کے جو فرشتے ہیں گارڈین اینجل وہ کون سے ہیں؟ مالک. اچھا, قبر میں جو فرشتے ہم سے سوال جواب کریں گے وہ کون سے ہیں؟ منکر نکیر. اور جو ہماری نیکیاں اور برائیاں لکھ رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ہمارے کرامن کاتبین. تو یہ 4 طرح کے آپ فرشتوں کے بارے میں, ان کی رسپانسبلٹیز کے بارے میں, ڈیوٹیز کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ کے 4 MCQs یہاں سے بنتے ہیں. یہ اگین وہی ریپیٹ ہو رہا ہے کہ پیراڈائز یعنی کہ جنت کے گارڈین اینجل کون ہے؟ رضوان. What will be the question posed by the نکیران in the grave? قبر میں جو نکیرین ہیں, جو 2 فرشتے آئیں گے وہ ہم سے کون سا سوال کریں گے؟ تو وہ پوچھیں گے who is your lord, یعنی کہ تیرا رب کون ہے. ٹھیک ہے, تو یہ والا سوال پوچھیں گے. یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. چوز دا کریکٹ ٹرانسلیشن آف دا گیون حدیث. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا آپ ہمیں کریکٹ ٹرانسلیشن بتائیں. من قال فی القرآن, یعنی کہ جس نے قال فی القرآن, قرآن کے بارے میں کچھ کہا, بغیر علم کے بغیر, فلیتبوأ مقعدہ من النار, تو اس کی جگہ آگ میں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ دیکھیں, آپ کو پتا چلتا بغیر علم یعنی کہ علم کے بغیر جس نے قرآن پاک کے بارے میں کچھ کہا, تو یہ جو ٹرانسلیشن ہے یہ یہاں بن رہی ہے. Whoever says something about the Quran without knowledge, let him take his seat in the fire. یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. ٹھیک ہے. What does the term توحید mean in the context of terminology? Terminological meaning جو ہے وہ توحید کا وہ کون سا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں اس کے ایک ہونے کا اقرار کرنا, یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذات میں بھی اور صفات میں بھی صرف ایک ہیں. یہ والے اس بلیف کو ہم لوگ بولتے ہیں توحید. تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. آگے چلتے ہیں. Which leader of the polytheist of Makkah recognized the miraculous glory of the Holy Quran? مکہ میں ایک لیڈر تھے ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ جو تھے ان کو عربک میں کافی بڑی, وہ ماسٹر تھے بالکل عربک لینگویج کے, لیکن وہ بھی قرآن پاک میں سے کسی ایک آیت جیسی بھی آیت بنانے میں وہ ناکام رہے. تو یہاں سے انہوں نے قرآن پاک کی عظمت کا اعتراف کیا تھا. تو ولید بن مغیرہ اس کا یہاں پہ رائٹ آنسر ہے. واٹ از دا لٹرل میننگ آف عبد؟ عبد کا میننگ میں آپ لوگوں کو پچھلے MCQs میں بتا چکی ہوں. اس کا ہوتا ہے سرونٹ. ٹھیک ہے. When did Islam make the salat mandatory? اچھا, اسلام میں نماز کب فرض ہوئی تھی؟ تو ascension کے موقع پر, یعنی کہ معراج کے موقع پر فرض ہوئی تھی. تو on the occasion of ascension اس کا یہ بالکل رائٹ آنسر ہے. What is the root of the Arabic word عبادہ؟ عبادہ کا روٹ ورڈ کون سا ہوتا ہے؟ عبد. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں بچوں. The following does not qualify as an act of worship in Islam. اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جو انسان حلال روزی کما رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے, جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھ رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے, جو عبادت میں اپنا ٹائم سپینڈ کر رہا ہے وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ وہ عبادت کر رہا ہے. تو اچھا, لیکن اس میں یہی تھا کہ کون سا کام ہے جو کہ کوالیفائی نہیں کرتا اسلام میں, عبادت کے زمرے میں نہیں آتا, تو وہ ہے ارننگ ان لافل لیولیہڈ, یعنی کہ حرام کمانا. ٹھیک ہے. تو ارننگ ان لافل لیولیہڈ جس کا رائٹ آنسر ہے. Which primary source is considered a third of exegesis according to the relevant lecture? ہم نے لیکچر جب میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا تو میں نے آپ لوگوں کو وہاں پہ سورسز یاد کروائی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورسز کے بارے میں MCQs آتے ہیں, اور وہ جس ایک اس میں لکھے گئے نا, مطلب پہلی سورس یہ, دوسری سورس یہ, تیسری سورس ہے, تو آپ کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اسی ایک سیکوینس میں اس کو یاد کرنا ہے. تو یہاں پہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو لیکچر میں بتایا گیا تھا تفسیر کے جو سورسز ہوتے ہیں اس میں تیسرا سورس کون سا تھا؟ تو تیسرا سورس ہوتا ہے صحابہ کرام, اور اس کے بعد جو تابعین وغیرہ تھے, تبع تابعین وغیرہ, ان کی جو سیئنگز وغیرہ ہیں ان کو جو ہے نا وہ کنسیڈر کرنا. تو سیئنگز آف دا کمپینینز اینڈ دیئر فالوورز از دا رائٹ آنسر. Which of the following sacred text is included in the New Testament of the Bible? یہ بھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں نے آپ لوگوں کو یہ یاد کروایا, میں نے آپ لوگوں کو مارک کروایا تھا کہ بائبل کے نیو ٹیسٹامنٹ اور اولڈ ٹیسٹامنٹ,
ان دونوں میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں یہ آپ لوگوں کے فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے, آپ لوگوں کے MCQs میں آتی ہیں. تو یہاں پہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس میں سے نیو ٹیسٹمنٹ میں آتی ہیں لیوک, ٹھیک ہے, جس کو لوقا بھی بولا جاتا ہے, یہ اس میں آتی ہیں. ٹو وچ نیشن واز حضرت اسماعیل سینڈ پیپل آف جرہم کی طرف بھیجے گئے, جرہم کے لوگوں کی طرف. ہو از ایکچولی مینڈ بائی دا ورڈز نورا مبینہ ان دا ورڈز, یعنی کہ اس آیت میں نورا مبینہ سے کیا مراد ہے. وَأَنزَلْنَا, اور ہم نے نازل کیا, الیکم, تمہاری طرف, نورا مبینہ, کھلا نور. یہاں پہ نور مبینہ نازل کیا, کیا نازل کیا, قرآن پاک نازل کیا نا. یہاں پہ نور مبینہ کس کو کہا گیا ہے, دا ہولی قرآن, یعنی کہ قرآن پاک کو کہا گیا ہے. بائی ہاؤ مینی سینسز ڈو پیپل ایکوائر نالج, لوگ کتنی سینسز سے نالج حاصل کرتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں. تو 5 سینسز, ہماری 5 ہوتی ہیں نا حسیات, ہم انہی سے نالج حاصل کرتے ہیں. Holy Quran used to be revealed to the Holy Prophet peace be upon him according to the dash. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک اتارا جاتا تھا تو وہ اس وقت کی وہ جس طرح کے حالات وغیرہ ہوتے تھے یا جس طرح کی ضروریات ہوتی تھی اس زمانے کی, اس کے مطابق ہی نازل کیا جاتا تھا. تو حالات کے مطابق اتارا جاتا, تو سرکمسٹانسز اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. یہ بھی میں آپ لوگوں کو لیکچر میں بتا چکی ہوں. اچھا, یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے, او یو بلیو ڈو ناٹ پٹ یور سیلف بفور اللہ آلمائٹی اینڈ ہز میسنجر, اسپیسیفکلی پوائنٹس ایٹ, اس میں یہ کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مت کھڑے ہو, یعنی کہ چپ چاپ انہوں نے جو بھی حکم دیا ہے اس کو مان لو. یہاں پہ اسپیسیفکلی اشارہ کس طرف دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈز یعنی کہ احکامات کو مانا جائے. Which belief among the following promotes the adoption of, یہ بھی میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں کہ عقیدہ توحید کی وجہ سے ہمارے اندر انکساری پیدا ہوتی ہے. What is required for faith in the Holy Prophet peace be upon him among the options provided, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے, ان پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے. حدیث مبارکہ میں بھی یہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان پر ایمان لانے کا اور ان سے محبت جتانے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ وہ ہمیں ہر چیز سے زیادہ پیارے ہو جائیں. تو ٹو لو ہم مور دین اینی ون, کہ ان ہر چیز سے بڑھ کر ان سے پیار کیا جائے, یہ اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. چوز اے رائٹ لٹرل میننگ آف دا ٹرم اسلام, اسلام کا جو لٹرل میننگ ہے وہ ہے پیس یعنی کہ امن. اس کے بعد ہے سلیکٹ دا ایکوریٹ میننگ آف دا گیون ورڈ انا فتحنا لک فتحا مبینا, اس میں یہی ہے کہ بے شک ہم نے کھلے عام تمہیں ایک جو فتح نصیب فرمائی, ٹھیک ہے. Verily we have granted you a manifest victory, یہ اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. What is the messenger, what is the meaning of ملک, ملک کا مطلب ہے messenger, یہ بھی میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں. The word عقیدہ is derived from, عقیدہ کس لفظ سے ڈرائیو کیا گیا ہے, تو عقد سے ڈرائیو کیا گیا ہے, اور عقد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو باندھ دینا, گرہ لگانا, ٹائی کر دینا, نوٹ کر دینا. یہ اس کے بعد آگے ہمیں یہ کہا گیا the literal meaning of حج is to dash, حج کا لٹرل میننگ کیا ہوتا ہے, ٹو انٹینڈ یعنی کہ ارادہ کرنا, کسی چیز کے ارادے کرنے کو ہم لوگ حج کہتے ہیں. اور ویسے اس کا جو میننگ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرنا. آگے چلتے ہیں. which of the following is a physical worship, مالی عبادت کس کو کہا جاتا ہے, زکوٰۃ کو مالی عبادت کہا جاتا ہے, تو یہ زکوٰۃ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. کس کی whose life example did Allah Almighty declare as the best example for all human beings, کس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے, تو حضرت محمد peace be upon him, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے. The surahs revealed before the migration of یا ہجرہ are called dash, وہ صورتیں جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہم لوگ اس کو مکی صورتیں کہتے ہیں, اور وہ صورتیں جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہم لوگ ان کو مدنی صورتیں بولتے ہیں. To which messenger did Allah give the title and position of the seal of the prophets, خاتم النبیین کا لقب کس نبی کو دیا گیا ہے, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. Which righteous caliph announced jihad against منکرین زکوٰۃ, یہ بھی میں آپ لوگوں کو لیکچر میں بتا چکی ہوں کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان حضرت ابوبکر صدیق نے کیا تھا جو کہ سب سے پہلے خلیفہ تھے, تو حضرت ابوبکر صدیق اس کا رائٹ آنسر ہے. In which surah the Holy Quran the concept of توحید has been explained comprehensively, کون سی صورت ہے جس میں توحید کا پورا جو ایک کنسیپٹ ہے وہ بڑے جامع انداز میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, تو وہ ہے ہماری سورت اخلاص. سورت اخلاص میں ہمیں توحید بالکل جامع الفاظ میں ملتا ہے. When someone stays in Mina to perform Hajj, مینا میں کب رکا جاتا ہے حج کرنے کے لیے, تو 8 ذی الحج کو مینا میں رکا جاتا ہے, 8 ذی الحج, یہ اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. What is the meaning of ملک, ملک کا مطلب ہوتا ہے میسنجر, یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں. Whose obedience has Allah Almighty called his own obedience in the Holy Quran,
کس کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وہ میری اطاعت ہے، تو وہ ہے رسول، یعنی کہ رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے. رسول اس کا رائٹ آنسر ہے. ایٹ وچ پلیس اسٹے از کالڈ دا رکن اعظم آف حج. کس جگہ پہ رکنے کو حج کا رکن اعظم کہا جاتا ہے؟ تو رکن اعظم کہا جاتا ہے جب عرفات پہ رکا جاتا ہے، عرفات کے مقام پہ جب رکا جاتا ہے تو اس کو رکن اعظم بولا جاتا ہے. ٹو وچ میسنجر ڈیڈ اللہ گیو دا ٹائٹل اینڈ پوزیشن آف، یہ خاتم النبیین کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. مجھے تو فالوئنگ از دا شارٹیسٹ سورہ آف ہولی قرآن، سب سے چھوٹی سورہ کوثر ہے. دا لٹرل میننگ آف صلات از ٹو پرے، دعا کرنا. یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، نماز کا لٹرل میننگ ہوتا ہے جھکنا اور صلات کا لٹرل میننگ ہوتا ہے دعا کرنا یعنی کہ پرے. When Hajj became obligatory on the Muslims، حج کب مسلمانوں پر فرض ہوا؟ تو 9 ہجری کو حج مسلمانوں پر فرض ہوا. How many specific names of the Holy Quran has been given by Allah Almighty؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں جو نام استعمال کیے ہیں وہ 5 ہیں. یہ اور کون سے نام ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو لیکچر میں مینشن کر چکی ہوں. According to the following verse, who is the protector of the Holy Quran؟ اس آیت کے مطابق ہولی قرآن کے محافظ کون ہے؟ بے شک نحن ہم نے نزلنا ذکر و انا لہ لحافظ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. تو پروٹیکٹر کون ہے؟ اللہ آلمائٹی یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہے. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہمارے جسم کے کون سے حصے کے بارے میں کہا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو تو پوری باڈی ٹھیک ہے، اور اگر وہ غلط ہو تو پوری باڈی ہماری غلط ہو جاتی ہے، صحیح نہیں ہوتی. تو وہ جو جسم کا حصہ ہے وہ ہے ہارٹ یعنی کہ دل کے بارے میں کہا گیا کہ دل اگر ٹھیک ہے تو پورا جسم آپ کا ٹھیک ہے. ہو از دا گارڈین اینجل آف ہیل؟ جہنم کے جو گارڈین اینجل ہے وہ کون ہے؟ مالک. یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں. فالوئنگ ورس اسٹیٹس دیٹ ہولی قرآن ہیز نو ڈیش. اس آیت میں کیا کہا گیا کہ قرآن پاک کے اندر کون سی چیز نہیں ہے؟ تو یہاں پہ لکھو ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. دا ہولی قرآن ہیز نو ڈاؤٹ، شک، یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. The command of obligation about Hajj has been narrated in which of the following surah؟ سورۃ آل عمران میں بتایا گیا ہے. حج کی فرضیت کے بارے میں جو حکم ہے وہ سورۃ آل عمران میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. According to the following verse, the Holy Quran is a book that dash between truth and falsehood. یعنی کہ یہاں پہ جو آیت بتائی گئی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اس آیت میں کیا کہا گیا ہے کہ قرآن پاک سچ میں اور جھوٹ میں کیا کرتی ہے؟ فرق کرتی ہے. ٹھیک ہے، ڈیفرز یعنی کہ فرق کرتی ہے. زبور واز ریویلڈ ٹو، زبور کون سے پیغمبر پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. یہ بھی آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. which feature of the Holy Quran is mentioned in the given verse؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں قرآن پاک میں کون سی خصوصیت نظر آتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن پاک بالکل مستند ہے، اوتھینٹک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہمیں اس کے اندر اوتھینٹسٹی نظر آتی ہے. The command of obligation، حج کے بارے میں جو فرضیت کے حکم ہیں وہ سورۃ آل عمران میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اسلام از اے ڈیش ریلیجن، اسلام کون سا ریلیجن ہے؟ یونیورسل ریلیجن ہے، عالم کی پوری دنیا کے لیے یہ مذہب ہے. واٹ از مینٹ بائی الذکر ان دا فالوئنگ ورس؟ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں الذکر سے کیا مراد ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. تو اس ذکر کو نازل کیا یعنی کہ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا. تو قرآن پاک یعنی کہ ہولی قرآن، یہ اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. دا لٹرل میننگ آف عقیدہ از، عقیدہ کا لٹرل میننگ ہوتا ہے مضبوط گرہ لگا دینا، a tight knot. which is the fifth basic belief of Islam؟ 5واں جو عقیدہ ہے اسلام کا وہ ہے عقیدہ آخرت یعنی کہ بلیف ان دا ہیئر آفٹر. یہ اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. یہ تھے آپ لوگوں کے ٹوٹل آج کے MCQs. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اگر اس کو اچھے سے کر لیں گے تو آپ لوگوں کا کوئز بہت اچھا اٹیمپٹ ہوگا. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ویڈیو کو ہر اسٹڈی گروپ میں، ہر کہیں جہاں پہ آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں ہر جگہ ضرور شیئر کیجیے گا. میری یہ رسپانسبلٹی تھی کہ میں نے آپ لوگوں کو کوئز پریپیئر کروانا تھا، میں نے آپ لوگوں کے پیپرز کی پریپریشن کروانی ہے. آپ لوگوں کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے ان ویڈیوز کو آگے مزید شیئر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ مزید اگلی کوئز ویڈیوز میں اور GDPs اور اسائنمنٹس وغیرہ میں ملاقات ہوگی. تب تک دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی تمام تر دعاؤں